حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے جب اعلان کیا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، گستاخ تھا، حضور نے فرمایا رب رسول کی اذیت کا سبب بنتا ہے، کون ہے جو اسے مارے؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں حضور میں قتل کروں گا۔ نبی پاک سرکار نے اجازت عطا فرمائی، نکل پڑے، ساتھ ساتھی بھی تھے، حضرت ابو نائلہ، حارث بن عوف، یہ لوگ ساتھ تھے۔ اس سے جا کے ملے کعب بن اشرف سے اور کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، تو ایسا کر قرض کے طور پہ کچھ پیسے ہمیں دے۔ اس نے کہا دوں گا قرض، مگر گروی اور رہن کے طور پہ کیا رکھو گے؟ کہنے لگے تم بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا اپنی عورتیں رکھوا جاؤ۔ بڑا بدبخت انسان تھا، اس نے کہا اپنی عورتیں گروی رکھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ مفہوماً پڑھ رہا ہوں میں، لفظ تلاوت نہیں کر رہا، بڑی توجہ چاہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر بچے چھوڑ جاؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرمانے لگے ہمارے بچوں کو لوگ تانے دیا کریں گے کہ تمہارے باپ نے چند سیر جو کے لیے گروی رکھ دیا تھا، یہ ان کے لیے تانا بن جائے گا، گالی بن جائے گا۔ کچھ اور کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس جو رکھواؤ گے؟ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہمارے پاس اسلحہ ہے، تلواریں، تیر، زریں، تو ہم اسلحہ گروی کے طور پہ تمہیں دے جائیں گے، جب پیسے واپس کریں گے تو لے لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وقت مقرر ہوا اور وقت تھا رات کا۔ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے قابو آئے اور اس کو قتل کریں، اور اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، نہ قرضہ لینا تھا اور نہ یہ مقصد تھا۔ رات کے وقت پہنچے، آواز لگائی، ابو نائلہ جو تھے یہ اس کے رضائی بھائی بھی تھے، یہ بھی ساتھ تھے دشمنوں میں، یعنی قتل کرنے والوں میں۔ تو اس کو یہ لگا کہ میرا رضائی بھائی بھی ساتھ ہے، اعتماد کر گیا۔ وہ نیچے اترنے لگا تو بیوی نے روکا کہ نہ جاؤ، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اترا نیچے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے ساتھیوں کو کہا کہ میں کسی طریقے سے اسے قابو کروں گا، تم قتل کر دینا، میں اشارہ کروں تو حملہ کر دیں۔ وہ قریب آیا، اس نے خوشبو لگائی تھی اپنے سر میں، مانگ میں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کیا میں تمہارے سر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سونگھو۔ سر نیچے کیا، آپ نے پکڑ لیا، اشارہ کیا، حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ اب اس حملے کے دوران کسی کی تلوار غلطی سے حضرت حارث بن عوف کو لگ گئی۔ حارث بن اوس وہ اپنا ساتھی تھا، وہ بھی زخمی ہو گئی اس میں، کیونکہ رات تھی اور اندھیرا تھا، ان کو تلوار لگی اور وہ بھی زخمی ہو گئے۔ بہرحال اس ظالم کو قتل کرنے کے بعد یہ حضور کریم کے دربار میں پہنچے، جا کے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ جو آپ کو گالیاں دیتا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شکر ادا کیا، خوش ہوئے آپ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ حارث بن عوف تھا، یہ بھی زخمی ہو گیا ہے، حارث بن اوس، اس کو بھی تلوار لگ گئی ہے، اس کے وجود پر بھی زخم ہے۔ اب توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زخم میرے سامنے کرو۔ حضور نے ان زخموں پہ اپنا لعاب لگایا۔ حضرت حارث بن اوس بیان کرتے ہیں خدا کی قسم ہے لعاب لگنے کی دیر تھی، اللہ نے مجھے شفا یاب فرما دیا تھا۔